السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، سوال یہ ہوا ہے کہ قرآن مجید قبرستان کے اندر پڑھنا کیا جائز ہے؟ اس کا کوئی ثبوت ملتے ہیں؟ تو ناظرین، اس کا بالکل بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو چلیے ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محبوب علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، جب میں قبرستان کے اندر جاؤں تو کیا کہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ الفاظ پڑھا کریں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْهَا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ۔ یعنی یہ والی دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلائی۔ تو یہ حدیث ہے ناظرین صحیح مسلم کی، اور کتاب الجنائز کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ تو جب کہ قبرستان کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا یا پڑھنا یہ کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ ایک اور میں آپ کو حدیث سناتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کی تاکید کیوں فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور اپنے گھروں کو شیطان کا گھر نہ بناؤ۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث اور ملتی ہے، اس کے حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ جو فرضی نماز ہے نا، فرض جو ہے وہ مسجد کے اندر امام کے پیچھے پڑھنے ہیں، اور جو نفلی عبادت ہے سنت المفل ہے وہ اپنے گھر کے اندر یعنی الگ سے ایک جگہ بندہ بنائے تو اس بندہ اپنے نفل سنت وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو باقی ناظرین، یہاں پہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔